السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شار حیات کی دونوں جانب گہرے کھڈے ہیں جن کی تہ میں آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا ابل رہا ہے۔ جو ہی کوئی قوم اس شاہراہ کو چھوڑتی ہے وہ کھولتے ہوئے جہنم میں جا گرتی ہے، اس کی حیات نامراد کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ بدراہ بدکار اقوام کیوں مٹ جاتی ہیں اور بلند شعار قومیں کیوں زندہ رہتی ہیں؟ ان کا صرف جواب صرف ایک ہے کہ اللہ کی یہی عادت ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کی کیا عادت رہی ہے اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے، لیکن اس سے پہلے 3 سوالات کا جواب جاننا ضروری ہے۔ اول، کیا خدا موجود ہے؟ دوم، کیا اس کا علم تمام کائنات پر محیط ہے؟ اور سوم، کیا وہ افراد و اقوام کی انفرادی اجتماعی اعمال میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے یا اس کی ذات ان معاملات سے بلند و بے نیاز ہے؟ تو آج ہم صرف تھوڑا سا اپنے اللہ کی، اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پھر باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے۔ عزیزان رحمان، وجود باری تعالیٰ آج ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ مہذب دنیا تو درکنار، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا ایک ان پڑھ حبشی بھی ایک ذات واحد پر کسی نہ کسی طرح ایمان رکھتا ہے۔ وضاحت پیش کرنا ضرور تو نہیں، لیکن تجدید ایمان کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50-60 سال قبل سائنس نے بہت سے پڑھ لکھے حضرات کے دماغ چکرا دیے تھے۔ وہ سرعام بغیر حیل و حجت یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کائنات، یہ کارگاہ جلیل بغیر کسی کار فرما کے چل رہی ہے۔ بادل اپنی کارگری سے بجلیاں اور بوندیں برسا رہا ہے، پھول خود کھل رہے ہیں، پہاڑوں کے قافلے خود ہی آ جا رہے ہیں، دن اور رات خود بخود ہی بدلے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، پھول کہاں سے ہوگا؟ زمین سے۔ اس میں رنگ اور خوشبو کہاں سے آئی؟ جواب ہوگا ہوا، زمین اور آفتاب سے۔ اگر تمام پھول زمین سے پیدا ہوئے اور ان کو رنگ و خوشبو ہوا، زمین اور آفتاب سے حاصل ہوئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کا رنگ جدا جدا ہے؟ گلاب کا سرخ، چمیلی کا سفید اور نرگس کا زرد ہے، اور ان کی خوشبوئیں بھی الگ الگ ہیں۔ زمین ایک ہے، سورج ایک ہے، پھر یہ قدم قدم پر نتائج کیوں مختلف ہو رہے ہیں؟ زمین سے آگ کا پودا بھی اگتا ہے۔ اگر عوامل وہی موجود ہیں تو کیوں پھر آگ کے ساتھ گلاب یا یاسمین کے پھول نہیں لگتے؟ زمین میں جو بیج بوتے ہیں کیوں ہر بار اسی کا پودا اگتا ہے؟ کیوں آم کے درخت پر سنترے نہیں لگتے؟ یہ کون ہے کہ جو آم کے بیج کو کہتا ہے کہ تو نے آم ہی بننا ہے؟ خبردار جو کسی اور میں پیڑ میں تبدیل ہوئے۔ آم کے درخت کی ٹہنی کو چکھو تو ذائقہ نہایت ترش اور کڑوا ہوگا، لیکن اس کا پھل نہایت شیریں اور لذیذ۔ کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ کیا احمقانہ خیال ہے؟ گھر کی فریجوں میں پڑا ہوا پانی خود بخود شہد کیوں نہیں بن جاتا؟ کیوں تمہاری گیند میں مالٹے میں تبدیل نہیں ہو جاتی؟ کیوں بلے کے ساتھ آم نہیں لگتے؟ کیوں برسوں سے جانور اور پرندے ایک مخصوص طریقے پر چلتے ہوئے یوں ہی بڑھے چلے آ رہے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بکری نے کسی اور جانور کو جنم دیا ہو، گدھے نے بھیڑ کو اور بھیڑ نے گدھے کو جنم دیا ہو؟ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ بارشوں کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بجلیوں کا کڑکنا، یہ بہار و خزاں کا آنا جانا، یہ زمین و آسمان کا انتظام کیا خود بخود چل رہا ہے؟ اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رات کا دامن پھیلا کر اسے دامن قیامت سے جوڑ دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں نور کی نعمت عطا کر سکے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اگر خدا دن کو قیامت تک طویل کر دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں سکون پرور رات کی آسودگی عنایت کرے؟ ایک اور جگہ ہے کہ ہماری ہستی پر ایک برہان یہ بھی ہے کہ ہم مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرنے کے بعد اسے انسانی غذا پیدا کرتے ہیں، کھجور اور انگور کے باغات اگاتے ہیں، نیز اس کی نسلوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور لوگ ایسے پھل کھاتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی تخلیق نہیں ہوتے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری نعمتوں کا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔
سورۃ قلم میں آتا ہے کہ بتاؤ اگر بطن زمین کے چشمے سوکھ جائیں تو انہیں پھر کون جاری کرے گا؟ اے خدائے واحد کی ذات کے منکر، خیال کر تیرے جسم پر یہ بال کیسے اگ رہے ہیں اور کس طرح چپکے پڑے ہیں، تیری آنکھوں سے نور بصارت کیسے نکل رہا ہے، تیرے دماغ میں فکر و خیال کی چراغ کس نے جلائے، تیرے دل کی مشینری کے جس کی کیفیت سے تیری آج تک کی ترقی یافتہ سائنس آشنا نہیں ہو سکی، کیوں چلا آ رہا، کون چلا رہا؟ رحم مادر کی تہ بتہ ظلمتوں میں انسان کی تکمیل کرنے والا کون؟ ماں یا باپ ان بیچاروں کے کیا معلوم کہ تیری تخلیق کتنا بڑا اعجاز ہے۔ پھر بطن مادر میں تجھے انسان کی صورت میں کس نے ڈالا؟ تو خرگوش اور بندر کیوں نہ بنا؟ سر سے لے کر پاؤں تک خود کو ذرا دیکھو تو ذرا، اپنی تخلیق پر غور تو کر، اپنے ارد گرد کے ماحول کو تو دیکھ، تجھ پر آشکار ہو کہ ان تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہے کہ کائنات میں تکوین و تدوین کے تمام کرشمے خدا واحد علیم و حکیم کے مشیت قاہرہ سے سرزد ہو رہے ہیں۔ وہ ذات جو اول بھی ہے اور آخر بھی، وہ تب سے ہے جب کوئی نہیں تھا اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ ذات ہوگی، کیونکہ ہر چیز کو فنا ہے، فقط اس کی ذات باقی رہنے والی ہے جو حی و قیوم ہے۔ وہ ذات بے مثال، وہ حقیقی بادشاہ، وہ مالک دو جہاں، وہ خالق دو جہاں، وہ رب المشرق المغرب، وہ رب المشرقین، وہ رب المغربین، وہ رب المشارق، وہ رب المغارب۔ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر سانس بھی لے سکے؟ آسمانوں میں، زمین میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی تہوں میں، پتھروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں کے ذرے ذرے میں، گلشن کے ہر پھول میں، ہر ڈال میں اور پتے پتے میں، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ زمین، یہ لیل و نہار کا آنا جانا سب گواہ ہیں کہ کوئی علیم و حکیم ذات ان کا انظام سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ ذات برائیوں سے پاک ذات، وہ المومن ذات، غالب و نگبان ذات، وہ جبار و قہار ذات، وہ خالق و مالک ذات، وہ جان ڈالنے والی اور جان لینے والی ذات، وہ مصور و وہاب و رزاق ذات، وہ سب سے بڑی مشکل کشا ذات، وہ حاجت روا و دستگیر ذات، وہ داتا اور مولا علیم و حفیظ ذات، وہ رزق، وہ روزی کشادہ کرنے والی ذات، وہ پست کر دینے والی ذات، وہ بلند کر دینے والی ذات، عزت و ذلت دینے والی ذات، سمیع و بصیر ذات، وہ مالک و حاکم ذات، وہ لطیف و خبیر، وہ علیم و عظیم ذات، وہ غفور و شکور ذات، وہ بلند و بالا کبیر و جلیل ذات، وہ سب کو روزی دینے والی، سب کی کفایت کرنے والی، سب کی محافظ ذات، وہ ذات کہ جس کے کرم کی کوئی حد نہیں، جس کے رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ رحمان و رحیم، وہ حکیم و ودود، وہ بڑی بزرگ، وہ الحق والوکیل، وہ القوی والمتین، سب سے بڑا مددگار، حمایتی، تمام تعریفوں کا مالک، وہ اول و آخر، وہ ظاہر و باطن، وہ حی و قیوم، وہ واحد والماجد، والواحد والصمد، وہ قادر والمصور، وہ پہلے بھی وہی، آگے بھی وہی، پیچھے بھی وہی، وہ مالکوں کا مالک، وہ خالقوں کا خالق، وہ ذات ذوالجلال، وہ غفور الرحیم، عدل و انصاف قائم کرنے والا، وہ الجامع والباقی، وہ ہمیشہ رہنے والا، وہ رشد و ہدایت دینے والا، وہ غنی، وہ مغنی، وہ نور، وہ عادی، وہ ابدی، وہ ایسی ذات جس کی تعریف کسی کے بس میں نہیں۔ اس کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے اور تمام انسان مل کر لکھنے لگ جائیں تو بھی اس کی تعریف ممکن نہیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، کیونکہ ذات ہمارے ادراک سے ماورا ذات۔ عرب اپنا شجرہ بڑے فخر سے یاد کیا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کا شجرہ نسب یہ ہے، آپ کے رب کا شجرہ کیا ہے؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور اپنا شجرہ بتا دیا اور فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہود کہا کرتے تھے ہم عزیر کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم عیسیٰ کو پوجتے ہیں جو خدا کے بیٹے ہیں، مجوسی کہتے ہیں ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں کہ ہم بت پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل فرمائی اور تمام منکرین کو جواب دے دیا اور کہا کہ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو واحد اور احد ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، کوئی جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ یہ صرف وہی ہے جو اپنی تمام صفات میں اپنے کاموں میں یکتا اور بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ صمد ہے۔ صمد ایک ایسی صفت ہے جس کا مکمل بیان بس کی بات نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صمد وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بندگی میں اور عظمت میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت و تدبر میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ یہ صفت صرف اللہ جل شانہ کو میں پائی جاتی ہے اور اسی کو زیبا ہے۔ اس کا ہمسر اور اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اپنی صفات میں یکتا، بے نظیر، صمد کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ جو مختلف کو فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، جو ہمیشہ کی بقا والا ہو، سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لازوال اور غیر فانی ہو، جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد وہ ہے نہ اس میں سے کچھ نکلے نہ کسی میں سے وہ نکلے، نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ ماں باپ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ صمد وہ نور ہے جو روشن ہے اور چمک دمک والا ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائیں اصل میں سب سچی ہیں، کیونکہ اصل تعریف کا حقدار بھی وہی ذات ہے۔ کل صفات ہی رب جلیل میں ہیں اور کامل ترین صفات ہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وہ زمین و آسمانوں کا بادشاہ، اکیلا، تنہا، یکتا، واحد، احد۔ نہ کوئی وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی شریک۔ وہ ابتدا سے ہے، وہ انتہا تک ہے۔ نہ مکان کی صورت، نہ زمان کی صورت، رنگ و شکل سے پاک، نہ جس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر عیب، ہر کمی سے پاک ذات، ہر محتاجی سے پاک ذات، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق۔ کوئی اس کو جانے نہ جانے، وہ ہر حال میں پاک ذات، وہ ہر حال میں بلند ذات، وہ ہر حال میں برتر ذات، ہر حال میں عظیم ذات۔ تعریف کر کر کے انسان تھک جائے، کرم ٹوٹ جائے، سائیاں ختم ہو جائیں، الفاظ ختم ہو جائیں، مگر اس کی تعریف مکمل نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔